تین قسم کے لوگ ہیں جو ہمیشہ سے اسلامی تعلیمات کے خلاف کسی نہ کسی صورت میں بولتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو سیاسی لوگ ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ان کا نظریہ صرف سیاست ہے۔ اچھی سی اچھی بات اگر ان کا مخالف کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور بری سی بری بات اگر ان کا ہمنوا کرتا ہے تو اس کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ چال چلن جمہوریت کا حسن کہلاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے چلے آ رہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے، منکرین حدیث جنہیں کہتے ہیں۔ یہ طبقہ بھی ہمیشہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث کا تو سرے سے منکر ہے، ان کو دین اور شریعت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا جتنے بھی پردے کے متعلق اور جتنے بھی اسلامی تعلیمات میں احکامات ہیں عورتوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے متعلق، ان سب کو یا تو سرے سے انکار کرتا ہے یا پھر قرآن کریم کی آیات کی تحریف کر کے ان کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ روافض کا طبقہ ہے، کہ جن کا دین اور مذہب ہی بے حیائی ہے، عورتوں کی عزتوں کو نیلام کرنا ہی ان کا مذہب ہے، تو ہمیشہ سے وہ بے پردگی کے حامی رہے ہیں۔ شرم و حیا کی جہاں بھی بات آتی ہے وہ ہمارے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں، مذہب کے نام پر بھی ہمارے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب بیان کیا دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، دیکھیں ہم پہلے بھی یہ بات گزارش آپ کے سامنے کر چکے ہیں کہ ہمیں نہ تو کسی سیاسی سے کوئی مفاد ہے، مذہبی حوالے سے ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتے ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا ہم اس کی ہمنوائی کریں گے، اس کی حمایت اور تائید کریں گے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی مخالفت کرے گا ہم ڈٹ کر اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔